اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین صدق اللہ العظیم۔ جو دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل بھی پڑھی تھی۔ ایک بات مزید عرض کر دیتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں لفظ ملائکہ بیان ہوا ہے۔ ملائکہ کا لفظ عام ہے، ہر فرشتے کو شامل ہے۔ جب ہر فرشتے کو یہ شامل ہے تو بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام کا اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا الگ سے ذکر کیوں ہوا؟ اسے کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم۔ تخصیص بعد التعمیم، عام کو ذکر کرنے کے بعد خاص چیز کا ذکر کرنا، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی مقصد کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ قدر نکالیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آگے تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتوں میں جبریل بھی داخل ہیں، لیکن بعد میں فرمایا گیا والروح، اور روح الامین بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو یہاں بھی تخصیص بعد التعمیم ہے، عام کو ذکر کرنے کے بعد خاص کو ذکر کیا گیا۔ تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور یہ فائدہ کیا ہے؟ فرشتے تو سارے ہیں، لیکن ان سب فرشتوں میں عظمت والے فرشتے جبریل ہیں اور پھر حضرت میکائیل ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا ذکر بعد میں کیا جائے اس کی فضیلت ہوتی ہے پہلوں پر۔ اب یہاں پر ایک ہوتا ہے سوال کہ تم لوگ نعرے لگاتے ہو، پہلے کہتے ہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، پھر کہتے ہو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پھر کہتے ہو نعرہ تحقیق حق چار یار۔ اب اس نعرے کے اندر تو چاروں شامل ہیں، لیکن جب چاروں شامل ہیں، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت مولا مرتضیٰ بھی، جب چاروں شامل ہیں تو بعد میں پھر اسپیشل نعرہ لگاتے ہو نعرہ حیدری یا علی۔ تو اس نعرے کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان چاروں میں افضل تو حضرت علی ہیں، کیونکہ قانونی یہ ہے کہ تخصیص بعد التعمیم یہ افضلیت کا فائدہ دیتی ہے۔ حالانکہ تم سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں،
تم سنی تو کہتے ہو نہیں، افضل تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت مولا مرد، جس طرح کے سرکار غوث اعظم نے، داتا صاحب نے، سب بزرگوں نے یہی لکھا ہے۔ تو تمہارا پھر یہ نعرہ لگانا یہ کس بیس پر ہے؟ تو جواب بھی سن لیجیے۔ واقعی تخصیص بعد تعمیم یہ کسی فائدے کے لیے ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ جس کا بعد میں ذکر ہو صرف افضل ہی ہے، بلکہ کسی اور وجہ سے بھی بعد والا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم جو نعرہ تحقیق کے بعد نعرہ حیدری لگاتے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سونا سونا پیارا پیارا نعرہ، نعرہ تحقیق، یہ مومن بھی لگاتا ہے، منافق بھی لگاتا ہے، بلکہ آج کل تو نعرہ تحقیق منافق بڑے زور سے لگاتا ہے، حق چار یار۔ اب پتہ نہیں چلتا حق چار یار کہنے والا مومن ہے کہ منافق ہے۔ تو ہم نے اس کی پہچان کے لیے کہا کہ بھئی اب پتہ کرنا ہے یہ نعرہ تحقیق جس نے لگایا ہے یہ مومن ہے کہ منافق ہے۔ حدیث شریف ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مومن اور منافق کی پہچان کا تھرمامیٹر علی ہے۔ تو ہم اس کے بعد نعرہ حیدری لگاتے ہیں، پھر چہرہ دیکھتے ہیں، علی کا نام سن کر جس کا چہرہ کھل جائے، خوش ہو جائے، سمجھ جاتے ہیں یہ مومن ہے، جدی بوتھی بگڑ جائے سمجھ جاتے ہیں یہ منافق ہے، نعرہ تحقیق لگانے والا۔